أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 7 تا 10 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے، لاڈلے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہیں، وہ کوئی تمہارے خلاف چال چلیں گے، حسد کرتے ہیں، پہلے تم سے شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا، وہ لوگوں کو ورگلا دیتا ہے، اس طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، یا اس نے چن لیا ہے، تمہیں انتخاب کر لیا ہے تمہارا، تمہیں باتوں کی تعویل انجام نکالنا بتا دے گا، یا اس کی تعلیم تمہیں عطا کر دے گا، اور تم پر وہ نعمتیں مکمل کرے گا جو تمہارے باپ دادا پر کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر آپ کا رب جو ہے بڑا علم والا، حکمت والا ہے، وہ سارے کام اس کے حکمت بڑے ہوتے ہیں۔ بیٹے کے بارے میں ان کا علم بھی تھا پہلے بھی، پھر پتہ چل گیا، اس خواب سے بھی معلوم ہوا کہ بڑی شان والا بچہ ہوگا۔ لیکن ادھر بھائی جو تھے وہ مخالف تھے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں ابا جی، ہمیں نہیں توجہ دیتے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، یہودیوں نے خاص کر، کہ یہ بتائیں نبی اگر ہیں آپ تو پتہ چلے ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس طرح ہے، ان کی زندگی کے حالات جو ہیں، اور یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے مصر کیسے آئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ اللہ کے بتانے سے بتا دیا، تو وہ حیران تھے کہ یہ نبی ہیں تو ایسی باتیں کر بتا دیتے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ یہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی ساری باتیں تاریخ کی بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں کے جو واقعات ہیں ان میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، نبی کی نبوت کی، اگر وہ مان جائیں، اگر وہ سمجھ جائیں۔ پھر آگے واقعات شروع فرمائے، اذ قالوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کے بڑے بھائی ان کے ساتھ تھے، بنیامین، یا ان کے چھوٹے تھے، بنیامین چھوٹے تھے، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں سب سے چھوٹے ہیں، ہم 10 بڑے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ اپنے بیٹوں سے، ہمیں کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، 10 ہیں، ان کے سارے کام ہم کرتے ہیں، گھر کے باہر کے، اور ان کے کام آنے والے ہیں۔ چھوٹے بچے تو بھی بچے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو بھی پاس بٹھاتے ہیں۔ نحن عصبہ، ہم نوجوانوں کی ایک جماعت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک یقینی بات یہ ہے کہ ہمارے بابا یہ صحیح سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
کہ جو کام کرنے والے کام آنے والے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، یا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ یوسف کی محبت میں خوب گم ہو گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا اور مشورہ کیا، اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دیں، او اطرحوا ارضاً، یا دور کسی زمین پہ چھوڑ دیں، کہیں دور دراز جہاں یہاں واپس نہ آئے، چھوڑ دیں کہیں گم ہو جائے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، نیت اس لیے کی یوسف سے دشمنی تو نہ تھی، خیال یہ تھا کہ ہمارے ابا جی ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہماری طرف توجہ کریں، انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے کام کرتے ہیں، تو ہم یوسف کو جب سائڈ پہ کر دیں نا کس طریقے سے، پھر ہمارے ابا جی کا توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ نیت اچھی تھی، ان کے غرض جو تھی۔ فتکونوا، اس کے بعد تم سب جو ہے نا آپ کو مشورہ کر رہے تھے کہ من بعد ہی قوم صالحین، پھر اس نیکوکار بن جانا، پھر یہ غلطی خطا کر لیں تو ہمارا والد صاحب سے تعلق بہتر ہو جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور پھر نیکوکار بن کے رہنا ابا جی کے ساتھ۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یا اتنا ظلم نہ کرو، یوسف کو قتل نہ کرو، ہاں القوہ فی غیابت الجب، کسی بند کنویں میں ڈال دو اس کو، زیادہ سے زیادہ یہ کر لو، جل تک تو بعد السیارہ، بعد میں کوئی راستہ چلنے والا کوئی قافلہ آنے والا اس کو لے جائے گا پکڑ کے، ٹھیک ہے، ان کن تم فاعلین، اگر تم نے ضرور کرنا ہی ہے یوسف کو الگ سے الگ اپنے آپ سے، ایسے کر لو، قتل نہ کرو، یہ زیادہ بڑا ظلم ہو جائے گا، ہاں ایسے کر لو، کسی کنویں میں ڈال دو، کہیں دور پھینک دو، یہاں سے کوئی آتا جاتا راستے والا لے جائے گا اس کو، بس ٹھیک ہے، ہماری بھی خلاصی ہو جائے گی اس سے اور اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ یہ مشورہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔